نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ بہت ہی عزیز ناظرین اور سامعین، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان عمارہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی ان برکتوں اور فضیلتوں والی ساعتوں کو پایا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس ماہ مبارک میں ہمیں دعوت قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اسے سکھانے کی ہمت، حوصلہ اور شوق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حیا۔ حیا کے معنی ہیں سنجیدگی، وقار اور متانت کے۔ دکھ، خوشی اور اظہار کے طریقے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ حیا ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ حیا ہی انسان کی وجہ امتیاز ہے۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا آپس میں ہے۔ جیسے جسم بغیر غذا کے سروائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ایسے ہی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے اگر وہ حیا سے خالی ہو جائے۔ ہمارا دین اسلام پیغام حیا اور عفت ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم آقا مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رب تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ یعنی ہر وہ کام جس کے مخلوق کے سامنے کھل جانے کا خوف لاحق ہو یا لوگوں کے سامنے آ جانے سے آپ کو شرمندگی کا خوف ہو، ہر وہ کام اس سے دور رہنے کو وصف حیا کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیا کے ساتھ ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک انسان کے اندر پنپتے ہیں، رہتے ہیں اور اسے نکھارتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک انسان میں سے اٹھ جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی ادھر سے غائب ہو جاتا ہے، یا رب یوں کہیے کہ رب اسے انسان میں سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہی سماعتوں کو بھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گداز کرتے ہیں۔ کسی آدمی کی طرف کیوں میں دیکھوں، کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی طرف کیوں میں دیکھوں، کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بس آقا ہی میرا ساتھ دیں گے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا بدر سے لے کے کربلا تک وہ دین محمد
وہ عرش اولا تک ذرا بدر سے لے کے کرب و بلا تک وہ دین محمد وہ عرش اولا تک کوئی ایک موقع بھی ایسا بتا دو جہاں پر علی کی ضرورت نہیں ہے، بس آقا ہی میرا ساتھ دیں گے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دفن ہو جائیں گے سارے جگڑے، یہاں دفن ہو جائیں گے سارے کیسے، یہاں ختم ہو جائیں گے سارے جگڑے، یہاں ختم ہو جائیں گے سارے کیسے۔ ابو بکر و فاروق عثمان سے پوچھو کہ کس کو علی کی ضرورت نہیں ہے، بس آقا ہی میرا ساتھ دیں گے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر رشک کرتے تو ہوں گے صحابہ، یہ آپس میں کہتے تو ہوں گے، انہیں دیکھ کر رشک کرتے تو ہوں گے صحابہ، یہ آپس میں کہتے تو ہوں گے۔ یہاں پر ہو صدیق کہ اکبر، وہاں پر کسی بھی سخی کی ضرورت نہیں ہے، بس آقا ہی میرا ساتھ دیں گے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مہربان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی اسلام کا بہترین وصف حیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم پورے معاشرے کو ایک حیادار معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ شیطان کا پہلا حملہ ہمیشہ حیا پر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی برے کام کو روکنے کا واحد سبب شرم و حیا ہے، اور جب کسی میں شرم کا فقدان ہو جائے، جب اس میں حیا باقی نہ رہے، تو پھر وہ مرضی کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ کسی الہی، کسی معبود کی اطاعت نہیں کر سکتا، پھر وہ نفس کا غلام ہوتا ہے، اور جو اس کا نفس اسے سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، کرواتا ہے، وہ وہی کچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلام پاک اور صاف معاشرے کی تعمیر، انسانی اخلاق اور عادات کی تہذیب کرتا ہے۔
چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا پر بہت زور دیا ہے۔ ہم قرآن پاک کے اندر اس سلسلے میں نظر کی حفاظت کے بارے میں حکم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور پھر فرماتا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے مردوں کو غض بصر یعنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، اور پھر عورتوں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں۔ حیا کا اطلاق مرد و زن دونوں ہی پر ہوتا ہے۔ جیسے مرد و عورت ملکی ترقی کے اندر برابر کا حصہ ڈالتے ہیں، وہ ملکی معاشی اور معاشرتی ترقی کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی معاشرے کو با اخلاق اور با حیا بنانے کی ذمہ داری بھی دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے گوشے میں کماری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ہمارا دین ایک حیادار ماحول کی تعمیر کرتا ہے۔ وہ معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں لوگوں کی عزت، جان، مال محفوظ ہوں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کی پاسداری اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں جاننے کے لیے با پردہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں تو اس پر کسی نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس وقت بھی با پردہ ہیں؟ کہنے لگیں میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں کھوئی۔ حیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان دوسری بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی دین کی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ اس ملک کو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کرنے کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو ہم نے اپنی ملک کی وجہ بنیاد بنائی، اور اس ملک کو با اخلاق اور با کردار بنانے کی ذمہ داری بھی ہم ہی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ہمارے آنے والی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حیا سے دور کرنے والے عوامل سے دور رہا جائے اور معاشرے کو حیادار بنانے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے اور اپنے اخلاق اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی پاکیزگی کا وہ درجہ عطا کرے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔